پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب فضل غنی الشاکر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه بوجوهه المأمور بها، شکر کرنے والے دولت مند کی فضیلت کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الصالحین کا انداز یہ ہے جیسے باب الخوف اور تو ساتھ ہی باب الرجا، جہاں خوف دلانے والی حدیث ہے وہاں پر امید دلانے والی بھی، اور جہاں جنت کا حال وہاں جہنم کا حال، جہاں ایک طرف یہ پیچھے آپ گزر چکے ایک دو باب پیچھے اگر آپ کو ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں فقر اور یعنی کم سے کم مال و دولت پر راضی رہنے کا بیان تھا، تو یہاں پر اب دوسری طرح کی احادیث لائی جا رہی ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین میں کس قدر اعتدال ہے۔ ان چیزوں میں اختلاف یا کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال پر بھی رکھے اس پر وہ راضی اور شاکر اور قناعت گزار ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرے تو ایسا مال انسان کو نقصان نہیں دیتا۔ قال اللہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ، یعنی ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے نیکی کرنا ہم اور بھی آسان کر دیں گے۔ وقال تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے یا وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام پر راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کرو خیرات تو بہت اچھی بات ہے، یعنی دکھا کے بھی دے سکتے ہو اگر دل کے اندر ریاکاری کا نہیں ہے جذبہ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان صدقہ خیرات ظاہر کر کے دیتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کس میں ہے اگر انسان اس سے شہرت چاہے یا ریاکاری کا جذبہ دل میں ہو، اور یہ کہ اگر چھپا کے دے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کی گناہ خطائیں کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ اور پھر اگلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن سے تم محبت رکھتے ہو، حتى تنفقوا مما تحبون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی آیات ہیں اور چند ایک احادیث اب آپ کے سامنے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یا رشک جائز نہیں ہے مگر دو خصلتوں پر، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور مال کو راہ حق میں بے دریغ خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہو، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو یعنی علم، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو خصلتوں یعنی دو عادتوں پر،
ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا فرمایا ہو اور اس کے دن رات قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوتے ہوں یعنی عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔